نگراں وزیراعظم کی ڈیووس میں اہم عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے بھی انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ انوار الحق کاکڑ اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاک ایران کشیدگی کی۔ بلوچستان میں حملے کے بعد پاکستان نے بھی ایرانی جارحیت کا دندان شکن جواب دے ڈالا اور معصوم شہریوں کو ہی نہیں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے، ان دہشت گردوں کو جو خود ایران کی شہریت بھی نہیں رکھتے تھے۔ ایران میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے یہ دہشت گرد بلوچستان میں حالیہ بزدلانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پاکستان نے دہشت گرد ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا پاکستانی عوام کی مدد سے دشمنوں کو شکست فاش دیں گے۔ سمیرہ خان کی رپورٹ۔ ایران کے اندر چھپے بیٹھے پاکستان دشمنوں پر کاری وار، بی ایل اے اور بی ایل ایف کے خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ مسلح افواج کا پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور شہریوں کے ہر صورت تحفظ کا عزم، ایران کو باہمی مسائل کے پرامن حل کا راستہ بھی دکھا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن مرگ بر سرم 4 انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا، جس میں کلنگ ڈرونز، راکٹ، بارودی سرنگیں اور سٹینڈ آف ہتھیار استعمال کیے گئے۔ غیر ضروری نقصان سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ احتیاط برتی گئی۔ ایران میں یہ خفیہ ٹھکانے بدنام زمانہ دہشت گرد استعمال کر رہے تھے، جن میں دوستہ عرف چیئرمین، بجر عرف سوغت، ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی شامل ہیں۔ عسکری ترجمان کا کہنا ہے کہ مسلح افواج پاکستانی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستانی عوام کی مدد سے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں برادر ہمسایہ ممالک کو باہمی مسائل مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنے چاہیے۔ سمیرہ خان، سما، اسلام آباد۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تناؤ کی صورتحال ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے طلب کر لیا گیا۔ وزیراعظم نے سوئٹزرلینڈ کا دورہ مختصر کر دیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کل وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد بلا لیا گیا ہے، جس میں سیاسی اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ اجلاس میں قومی سلامتی امور، پاک ایران کشیدہ تعلقات کے تناظر میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ آج رات وطن واپس پہنچیں گے۔ تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تناؤ کی سی صورتحال ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے طلب کر لیا گیا۔ وزیراعظم نے سوئٹزرلینڈ کا دورہ مختصر کر دیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کل وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد بلا لیا گیا، جس میں سیاسی اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ اجلاس میں قومی سلامتی امور، پاک ایران کشیدہ تعلقات کے تناظر میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ آج رات وطن واپس پہنچیں گے۔ ایران نے اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی کا اعتراف کر لیا ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق پاکستان کی کارروائی میں مرنے والے افراد ایرانی نہیں تھے۔ پاکستان کی جانب سے ایرانی سرزمین پر شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایران کے صوبہ سیستان کے ڈپٹی گورنر جنرل علی رضا کا کہنا ہے کہ جمعرات کی صبح ایک ایرانی سرحدی گاؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے حملے میں ہلاک 7 افراد کے پاس ایرانی شہریت نہیں تھی۔ ایرانی میڈیا اور ڈپٹی گورنر جنرل کا بیان پاکستان کے اس موقف کی مکمل تائید کرتا ہے کہ ایران میں بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کے ٹھکانے موجود ہیں۔ پاک ایران کشیدگی پر روس کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک ایران سرحدی علاقے میں بڑھتی کشیدہ صورتحال پر تشویش ہے۔ دونوں ممالک کشیدگی میں کمی اور سفارتی تعلقات بڑھانے پر توجہ دیں۔ فریقین سے مطالبہ ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ فریقین مسائل کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ پاک ایران کشیدگی پر روس کا رد عمل سامنے آ گیا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک ایران سرحدی علاقے میں بڑھتی کشیدہ صورتحال پر تشویش ہے۔ دونوں ممالک کشیدگی میں کمی اور سفارتی تعلقات بڑھانے پر توجہ دیں۔ فریقین سے مطالبہ ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ فریقین مسائل کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ حالیہ حملہ صرف اپنے دفاع اور تحفظ کے لیے تھا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں پاکستان ایران میں موجود دہشت گردوں کے حوالے سے بارہا سنگین خطرات کا اظہار کرتا ہے۔ آج کی کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ Because of lack of action on our serious concerns, these so-called sarmachars continue to operate against Pakistan.
with impunity. This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable, and sacred. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. چین نے پاکستان اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی. ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین کو امید ہے دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور کشیدگی میں اضافے سے گریز کریں گے. دونوں ملک چاہیں تو چین کشیدگی کے دوران تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کا پاک ایران کشیدگی پر تشویش کا اظہار. دونوں ملکوں کے حملوں سے خطے میں عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہوئی. ترجمان یورپین یونین کا یہ بیان سامنے آیا ہے. حملے دونوں ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف ہیں. یورپین یونین کا پاک ایران کشیدگی پر تشویش کا اظہار. دونوں ملکوں کے حملوں سے خطے میں عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہوئی. ترجمان یورپی یونین کی جانب سے یہ کہا گیا حملے دونوں ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف ہیں. ترجمان یورپی یونین کا یہ بیان سامنے آیا ہے. ایران اور پاکستان خطے میں کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہتے. ترک وزیر خارجہ نے ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے کے بعد بیان جاری کر دیا. ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے اردن میں پریس کانفرنس میں کہا کہ ترکیہ دونوں برادر ممالک سے پرامن رہنے کی اپیل کرتا ہے. ترکیہ نے سفارش کی ہے کہ فریقین مزید کشیدگی نہ بڑھائیں اور جلد از جلد امن و امان کی صورتحال بحال کی جائے. سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایران کے خلاف جوابی کارروائی کر کے اچھا کیا، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایران نے 65 اور 71 کی جنگوں میں پاکستان کی مدد کی. کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی. معاملات کو اس مقام تک نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. بڑی زیادتی کی. پرسوں انہوں نے ہماری ٹیریٹری پہ حملہ کیا. ہم نے الحمدللہ جواباً حملہ کیا ہے. وہ بھمتا تھا، لیکن ان تعلقات کے بگاڑ کو اتنی دور نہیں لے کے جانا چاہیے جہاں سے واپسی جو ہے وہ ناممکن ہو جائے. ہماری 2 جنگوں میں ایران نے بڑی مدد کی ہوئی ہے. کھلا ڈلا جو ہے ہماری حمایت کرتا ہے کشمیر کے معاملے. ہمارے ساتھ ان کے معاشی جو ہے کانٹریکٹس تھے، ہم نے وہ کانٹریکٹس نہیں پورے کیے. انہوں نے کوئی اس میں ہماری پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کیا. ہمیں ڈپلومیٹک لیول پہ بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ بگاڑ کو کسی ایسے نہج پہ لے جایا جائے جہاں سے واپسی ناممکن ہو. ایکس سروس مین سوسائٹی نے ایرانی کارروائی کو سفارتی خودکشی قرار دے دیا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے واضح کیا ہے کہ ایسا حملہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. جارحیت سے پوری پاکستانی قوم کو دکھ ہوا. بھارت یقیناً اس سے خوش ہوا ہوگا. سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو بھی ناکامی ہوئی ہے. ہمارے ایران کے ساتھ بہترین تعلقات رہے ہیں، لیکن ہم اپنی سرزمین کے اوپر بیرونی کسی حملے کو تو برداشت نہیں کر سکتے. ایران کا حملہ ملٹری کا ایک مس مینجڈ یہ آپریشن ہی نہیں تھا، بلکہ ایک سفارتی خودکشی بھی ہے کہ جس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا ہے. ہماری تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایران کا یہ فیصلہ کس نوعیت کا تھا، کہاں ہوا اور کس نے کیا. کیا یہ پوری حکومت انوالو تھی؟ آئی ایم شیور کہ جب ہمارے ان سے رابطے ہوں گے تو اس چیز کو ہم حل کر لیں گے. بہت سے ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی چھوٹی سی بات بھی مل جائے اس کو ہم بہت بڑا بلو اپ کر کے فوج کو، پاکستان کو بحیثیت ملک بدنام کریں گے. اب ان کے دانت کھٹے ہو گئے ہیں جب 24 گھنٹے کے اندر ایک رسپانس ہوا. دس تھنگ شوڈ فنش دیئر. افواج پاکستان مورال ہائی ہے. ہم اس کرائسس پہ بھی قابو پا لیں گے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. کراس بارڈر ٹیررزم کچھ ادھر ہوتی ہے، کچھ ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہے. ریپیٹڈلی ایران کو یہ بتایا گیا PLA کے اڈے ہیں وہاں، لیکن اس پہ ایران نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور ہم نے جا کے کوئی سٹرائک نہیں کی. ہم ہر اس ٹیررسٹ کے پیچھے رہیں گے، اس کا تعلق کسی بھی سیکٹ سے کیوں نہ ہو، کسی بھی صوبے سے کیوں نہ ہو جو ٹیررزم میں انوالو ہوگا، ملک کے اندر یا ملک کے باہر. دیگر خبریں شامل کرتے ہیں.